بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، پارٹ نمبر 43 اور فصل دوسری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم، پیج نمبر 52 سے حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے جو تمہیں کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، لہذا جب کوئی ضرورت سفر سے فراغت پالے تو اسے اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو انہوں نے ام درداء کو خستہ حالت میں دیکھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے؟ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اتنے میں ابو درداء آ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانا بنوایا اور ان سے کہا، کھائیے۔ ابو درداء بولے، میرا نفلی روزہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ سو انہوں نے کھانا کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز یعنی رات کی نفلی قیام کے لیے اٹھنے لگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سو جاؤ۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ رات گئے، پھر کسی وقت اٹھے اور نماز کے لیے جانے لگے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب اٹھو۔ چنانچہ دونوں نے اٹھ کر نماز ادا کی۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، لہذا ہر حقدار کا حق ادا کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان نے سچ کہا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی، ابن خزیمہ اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، روزہ بھی رکھو اور بغیر روزے کے بھی رہا کرو، نماز بھی پڑھا کرو اور نیند بھی پوری کیا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دراصل ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے آپ پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو
اور اس سے آگے نہ بڑھو۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہوتا ہے تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور اس وقت میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ موت کو ناپسند فرماتے تھے جہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابن عفراء پر رحم فرمائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا نصف کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال کی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تہائی مال درست ہے، لیکن تہائی مال بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ انہیں غریب چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور جو کچھ تم رائے خدا میں خرچ کرو وہ صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا کر تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو وہ بھی صدقہ ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ منصب عطا فرمائے گا، بہت سارے لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے جبکہ بعض لوگ نقصان بھی اٹھائیں گے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا۔ حضرت سعد فوج کے سپہ سالار بنے اور بہت سارے لوگ ان کے فتوحات کے ذریعے مال غنیمت سے مستفید ہوئے۔ کئی مشرف اسلام ہوئے جبکہ کفار آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ ان دنوں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک ہی صاحبزادی تھی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کو بھی کسی بھلائی یعنی مالی وسعت اور دیگر امور خیر سے نوازے تو وہ اس کی ابتدا اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو یعلا اور ابو عوانہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار جسے کوئی شخص خیرات کرتا ہے وہ ہے جو وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پھر وہ دینار ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ دینار ہے جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے السنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ فصل 2، بیوی کے جائز خواہشات کی تکمیل اور اس سے حسن سلوک کرنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے، مگر میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو کہ اس کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو ان میں سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاق، کفالت، نان نفقہ کی فراہمی اور برتاؤ میں بہترین ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن شیبہ، ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 11، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی و شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 13، حضرت عطاء بن رباح بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازی کرتے دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ان میں سے ایک بیٹھ گیا تو اسے اس کے دوست نے کہا، کیا تھک گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے وہ کھیل تماشا ہے، سوائے 4 چیزوں کے: آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ لاڑ پیار میں کھیلنا، جنگ کی خاطر انسان کا اپنے گھوڑے کو سدھارنا، جدید ٹیکنالوجی و فنی مہارتوں اور دفاعی خود کفالت کے حصول کے 2 مقاصد کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اور انسان کا تیراکی سیکھنا۔ اس حدیث کو امام نسائی، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا ہے اس کی سند جید ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا ہے اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں، سوائے عبد الوہاب بن بخت کے، اور وہ بھی ثقہ ہے۔ حدیث نمبر 14، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو،
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے بہتر ہوں۔ عورتوں کی عزت و اکرام وہی شخص کرتا ہے جو خود قابل احترام ہوتا ہے، اور ان کی اہانت وہی شخص کرتا ہے جو خود کمینہ صفت ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور اسے امام ہندی نے بیان کیا ہے۔ فصل 3، بیوی کا نان و نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمے واجب ہے۔ حدیث نمبر 15، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے خاوند کی کنجوسی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان بہت کنجوس ہے اور مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، چنانچہ میں ان کی بے خبری میں کچھ مال لے لیا کرتی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ابو سفیان کے مال سے اتنا مال لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بچوں کو اچھے طریقے سے کفایت کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ، دارمی اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ امام کاسانی نے اس مقام پر بیوی کے نفقے کے وجوب سے متعلق لکھا ہے، جہاں تک وجوب نفقہ کے اجماع کا معاملہ ہے تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ خاوند پر بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ عقلی طور پر شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونا اس طرح ہے کہ عورت خاوند کے حق کے طور پر اس کی قید نکاح میں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی قید نکاح کا نفع بھی خاوند ہی کو لوٹ رہا ہے، لہٰذا اس کی کفالت بھی خاوند کے ذمے واجب ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کہ خراج زمان سے جڑا ہوا ہے، یعنی منافع ضامن کا ہوگا۔ اگر اس کی کفالت کی ذمہ داری خاوند پر نہ ڈالی جائے اور نہ وہ خود خاوند کے حق کے باعث باہر نکل کر کما سکے تو اس طرح وہ ہلاک ہو جائے گی، لہذا اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی کا خرچہ مسلمانوں کے بیت المال سے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ انہی کے کام میں مصروف رہتا ہے اور کسی دوسرے ذریعے سے کمائی نہیں کر سکتا، لہذا اس کے اخراجات ان کے مال یعنی بیت المال سے وضع کیے جائیں گے۔ اسی طرح عورت کے نفقے میں گویا مرد اور اس کے لیے بیت المال کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ بھی خاوند کے نکاح میں مبعوث ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 16، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کلمہ نکاح کی بنا پر ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو ہرگز نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھی خوراک اور اچھا لباس فراہم کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے برے لفظ نہ بولو اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ اس حدیث کو امام احمد،
ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ، نسائی، عبدالرزاق اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 18، حضرت عمرو بن الحوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد واعظ و نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا، خبردار، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کا حکم دیتا ہوں، وہ تمہاری مددگار ہیں۔ سنو، تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارے حقوق ہیں اور تمہارے ذمے ان کے کچھ حقوق ہیں۔ عورتوں کے ذمے تمہارا حق یہ ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے بستر پامال کرنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے ناپسندیدہ شخص کو گھر میں نہ آنے دیں، اور تمہارے ذمے ان کا یہ حق ہے کہ انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا، یعنی اچھی بود و باش اور خوراک و پوشاک مہیا کرو۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو الاحوص نے اسے شبیب بن غرقدہ سے روایت کیا ہے۔ فصل نمبر 4، شوہر کا گھر کے کاموں میں اپنے اہل خانہ کی معاونت کرنا۔ حدیث نمبر 19، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں کون سے کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم اہل خانہ کے کاموں میں معاونت میں مشغول رہتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 20، ہشام بن عروہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جیسے تم اپنے گھر کے کام کاج کرتے ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جوتے گانٹھتے اور کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد، عبد بن حمید اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 21، حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے گانٹھتے اور اپنے کپڑوں کو پیوند لگا کر سی لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں وہ تمام کام کرتے تھے جو تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، عبد بن حمید اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 68 پر پارٹ نمبر 43 مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔